ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الأجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا الله رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال حبيبنا ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كيف بكم إذا فسق فتيانكم وتقى نساؤكم قالوا إن ذلك لكان يا رسول الله قال نعم وأشد كيف بكم إذا لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر قالوا إن ذلك لكان يا رسول الله قال نعم وأشد كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهى عن المعروف قالوا إن ذلك لكان يا رسول الله قال نعم وأشد كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے اور اقبال نے ہی کسی موقع پر اور کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں حضرات علماء کرام اور اصلاح معاشرہ اور قومی یکجہتی کے کانفرنس میں شرکت کی غرض سے تشریف لائے ہوئے دور دراز سے سامعین اعظام مہمانان مکرم اسلام کی آبیاری کی ذمہ داری اپنی گود اپنی فکر میں سنبھالنے والی معزز ہستیاں خواتین امت، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو
خصوصاً یہاں کے نوجوانوں کو جنہوں نے اصلاح معاشرہ کا بیڑا اٹھایا ہے اور جون کے مہینے کی گرمی اور تپش اور حرارت کو مات کر کے اپنی فکر سے، اپنی کوشش سے، خیرت مندی سے، دانش مندی سے، عقل مندی سے اور اپنے دور اندیشانہ کاموں سے یہ طے کیا ہے کہ مجھ کو وہی کام کر جانا ہے جو میرے آقا، آپ کے آقا سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے بہت پہلے طے کیا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر حلف الفضول کا واقعہ ہوتا تو محمد اس میں شامل ہوتا۔ اللہ کرے ان نوجوانوں کی یہ فکر سلامت رہے، اور میں ان بزرگوں کو جو ان کے مشیر ہیں یا جنہوں نے ان کو مشورہ دیا ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکبادی دیتا ہوں۔ اللہ پاک اس جلسے کو کامیاب بنائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اصلاح معاشرہ کا کام دنیا کے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے مشترک طور پر کیا تھا۔ بڑے بڑے علماء یہاں تشریف فرما ہیں اور آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا یقیناً کہ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے سبوں کا اصول ایکتا، فروعات الگ تھے۔ سبوں نے بیک آواز ہو کر قومی یکجہتی کا نعرہ لگا کر ایک خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے کا عزم، ارادہ، ہمت اور حوصلہ لے کر یہ کہا تھا، آؤ ما لکم من الہ غیرہ، میں کوئی تم سے اجر نہیں چاہتا، ان اجری الا علی اللہ، اللہ بدلہ دے گا، آؤ بگڑے معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی 6,666 آیتیں اور آقا مدنی سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف جامع صحیح بخاری شریف کی 7,500 یا 9,500 روایتیں اور تمام روایتوں میں لاکھوں کروڑوں روایتیں اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے، صلحائے امت نے، خطبائے دین نے، بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے، A to Z all in all سبوں نے صرف یہی بیڑا اٹھایا تھا کہ یہ امت اور اس امت کا ہر فرد، ہر بوڑھا، ہر نوجوان، ہر مرد، ہر عورت، ہر امیر، ہر غریب، ہر عالم، ہر مجاہد، حاکم، محکوم، جو کوئی بھی ہے اپنی اصلاح کر لے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی اصلاح کرنا۔ آغاز اپنے سے کیجیے، دوسروں سے نہیں کیجیے، ہم اپنی اصلاح کریں گے اور قرآن کریم کی وصایت کو اپنا رہنما اور رہبر بنائیں گے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ہمیں ہوا کیا؟ اللہ سے الگ ہو گئے۔ ہمیں ہوا کیا؟ غیر اللہ سے جڑ گئے۔ ہمیں ہوا کیا؟ جنہوں نے پیدا کیا اسے فراموش کر گئے۔ ہمیں ہوا کیا؟ جنہوں نے آنکھ دی اس کو بھول گئے۔ ہمیں ہوا کیا؟ جنہوں نے عقل دی اس کو بھول گئے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، بس بات ایک ہے کہ اصلاح ہماری ہو جائے، آپ کی ہو جائے۔ جہاں اصلاح معاشرہ کا کانفرنس ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں اترتی ہیں، کیونکہ اللہ کا منشا بھی ہے یہ
انبیاء علیہ السلام کی دعوت بھی ہے یہ، صلحائے امت کی فکر بھی ہے یہ، اور خطبائے دین کا مرکز منشا اور خطبائے امت کی فکر بھی ہے یہ۔ میرے دوستو، ہم بھی یہ عزم کریں، یہ ہمت کریں، یہ حوصلہ کریں، اپنے دل کے اندر یہ باتیں طے کر لیں کہ ہم بھی اپنی اصلاح کریں۔ اس بڑے مجمع میں ہم میں کا ہر آدمی یہ طے کرے اور یہ عزم کرے، یہ ہمت کرے، یہ حوصلہ کرے کہ ہم میں کا ہر آدمی اپنی اصلاح کرے۔ کیا ہے اصلاح اور کیا ہے معاشرہ؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اصلاح معاشرہ، معاشرہ اس کی اصلاح کرنا، بنانا اور بگاڑنا۔ میرے دوستو، معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے، عشروں سے بنا ہے، 10 پر مشتمل جو اسے معاشرہ کہتے ہیں۔ خاندان مفسرین نے اور ادبا نے اور لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم آسان لفظوں میں اس کو خاندان کہہ سکتے ہیں۔ خاندان کی اصلاح کر لیجئے، ہماری اصلاح ہو جائے گی، ہم اپنی اصلاح کر لیں، خاندان کی اصلاح ہو جائے گی، ہر آدمی ہر خاندان اصلاح کر لے، پورے گاؤں کی اصلاح ہو جائے گی، پورے سماج کی اصلاح ہو جائے گی، ہمارے سوسائٹی کی اصلاح ہو جائے گی، ہمارے ماحول کی اصلاح ہو جائے گی۔ دوستو، کیا ہے یہ؟ کیسے کرنا ہے ہمیں؟ سیدنا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصلاح معاشرہ کا کانفرنس کرنے والے نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں اور بحیرہ کے بہت ہی ہونہار نوجوانوں، آج سے پونے 1500 سال پہلے کا زمانہ دیکھو، یہی مہینہ تھا ذی الحجہ کا۔ تاریخ کوئی کم و بیش تھی۔ ابھی چند روز پہلے جہاں حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع تھے، جبل رحمت کے دامن میں کھڑے تھے اور اللہ رب العالمین سے لو لگائے تھے اور ہاتھ اٹھا کر پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر گنہگار کے لیے، ہر پاپی کے لیے، ہر کمزور کے لیے، طاقتور کے لیے، نوجوانوں کے لیے، دانشمندوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، انڈونیشیا اور جاپان کے لوگوں، انسانوں اور مسلمانوں کے لیے دعا کرتے، مولا کریم اصلاح فرما دیجیے، اپنے سے جوڑ لیجیے۔ یہ وہی پیغام تھا جو آج سے پونے 1500 سال پہلے اصلاح معاشرہ کے سب سے بڑے رہبر، رہنما اور پوری دنیا اور پوری انسانیت کے معلم آقا مدنی سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیغام دیا تھا، جسے خطبہ وداع کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے خطبہ دیا تھا وہ خالص اصلاح کا پیغام دے رہا تھا، خالص بنانے کا پیغام دے رہا تھا، خالص بننے کا پیغام دے رہا تھا۔ اپنے آپ کی اصلاح کیجئے، آپ کا سماج ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو بنا لو، آپ کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو بنا لو، آپ کا گھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے آپ سے شروع کرو، آپ کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا تھا وہ خطبہ؟ علماء کرام نے خوب سنایا ہوگا، آپ کو سن لیجئے اور بہت آسانی سے سنیے، بہت زیادہ لمبا وقت نہیں ہے، مجھے 20-25 منٹ میں اپنی بات ختم کر لینی ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، عربی سال کا یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، کیلنڈر کا ایک ورق الٹ چکا ہے۔ آئندہ سال، آئندہ مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہوں گے، بہت ساری باتیں ہوں گی۔ اصلاح اور بگاڑ کی جو صورتیں ہیں نا، وہ 2 طرح کی ہیں، ایک گاہے گاہے وقفے وقفے سے اور ایک مسلسل جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ آپ کے یہاں کے نوجوان صالح عالم دین حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے اشارہ کر کے کہا۔ حضرت مانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنے گاؤں کے علماء سے اپنی اصلاح کراؤ، وہ تمہاری خامیاں زیادہ جانتے ہیں، تمہاری کمی زیادہ جانتے ہیں۔
تمہاری کمی تمہاری کوتاہی زیادہ جانتے ہیں، وہ تمہارا علاج ٹھیک سے کرے گا۔ لیکن کبھی کبھی اجتماعی طور پر آدمی بگاڑ پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے۔ اسلام کا مزاج اور اسلام کا منشا اور اسلام کی قوت اور اسلام کی فکر اور اسلام کی جہت یہ ہے کہ آدمی ٹھیک ہو کر زندگی گزارے۔ یہ ٹھیک ہو کر زندگی گزارنے کا مسئلہ وہی ہے جو آپ کو ہر جمعہ میں آپ کے امام صاحب ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون والی آیت سے سمجھاتے ہیں۔ ہماری زبان چونکہ عربی نہیں ہوتی ہے اس لیے ہم نہیں سمجھتے ہیں، نہیں تو اصلاح معاشرے کے لیے، سماج کو درست کرنے کے لیے، گھر بار کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے۔ کاش کہ ہم یہ سمجھ لیتے، ہمارے سمجھ میں یہ بات آ جاتی اور ہمارے من میں یہ بات آ جاتی۔ میرے عزیز بھائیوں اور میرے نوجوان دوستوں، بننا اصل آپ کو ہے، سنورنا اصل آپ کو ہے۔ اسلام کی تاریخ پڑھیے، قرآن کریم کی آیت پڑھیے، فساد کا زمانہ عروج پر تھا، لوگ اللہ کو بھول گئے تھے، اللہ کے قانون کو بھول گئے تھے، اللہ کے دستور کو بھول گئے تھے، انسانیت کو فراموش کر گئے تھے، مانوتا کا سبق بھلا دیے تھے اور اللہ رب العالمین سے دور ہو رہے تھے۔ ایسے ہی ایک وقت آیا جو ابھی آنے والا ہے۔ خدا کرے آپ کا گاؤں سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت ہو۔ خدا کرے آپ کے آگے مسئلہ نہ ہو، نہیں تو میں نے ابھی 2-4 روز پہلے دیکھا ہے، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تھی، لوگ عید کی نماز پڑھ کے اپنے گھر آ رہے تھے، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے یا پڑھ رہے ہوں گے، یا جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں اللہ انہیں نمازی بنا دے۔ نماز پڑھیے۔ ایک اسکول میں ایک طالب علم سے ایک استاد نے ایک سوال کیا، ایک بچے سے۔ ایک استاد کہتا ہے کہ بولو بچوں نماز کون نہیں پڑھتے؟ ایک طالب علم کہتا ہے سر نماز وہ نہیں پڑھتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ دوسرے بچے نے کہا سر نماز وہ نہیں پڑھتا ہے جو مردہ ہوتا ہے۔ تیسرے بچے نے کہا سر نماز وہ نہیں پڑھتا ہے جو بچہ ہوتا ہے۔ 3 بچے نے الگ الگ جواب دیا اور ایسا لگتا ہے آپ بھی کہیں گے تینوں کا جواب پرفیکٹ تھا، بالکل درست تھا، 100% سچ تھا۔ قرآن کریم کی آیت آپ کو بتائے گی اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک نہ بنو، نماز پڑھو اللہ کے سامنے باغی نہ بنو، نماز پڑھو معاشرے میں فساد برپا مت کرو، معاشرے میں گھناؤنی حرکت مت پیدا کرو، نماز پڑھو اپنی اصلاح کرو، نماز پڑھو معاشرے کی اصلاح کرو، نماز پڑھو گاؤں کی اصلاح کرو، نماز پڑھو اپنے گھر کی اصلاح کرو، نماز پڑھو اپنے فکر کی اصلاح کرو، نماز پڑھو اپنے صحت کی اصلاح کرو، نماز پڑھو اپنے عقل کی اصلاح کرو، نماز پڑھو اپنی سوسائٹی کو بناؤ، نماز پڑھو اپنے ماحول کو بناؤ۔ اس بچے نے جواب دیا نماز وہ نہیں پڑھتا جو کافر ہے۔ صحیح جواب تھا۔ ہم میں اس پورے مجمع میں کون ایسا آدمی ہے جو نہیں کہتا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ اگر ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج صبح کے وقت جب مؤذن نے مسجد سے کہہ دیا ہوگا حی علی الصلاۃ تو ہماری ذمہ داری تھی اور ہماری اللہ کی طرف سے یہ دعوت تھی کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی آگا، اٹھو بستر چھوڑو، اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور کوئے صفا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جائیے، اٹھ جائیے، معاشرے کی اصلاح کیجیے۔ آپ کا معاشرہ بگڑ چکا ہے، اللہ کو بھلا چکا ہے، غیر اللہ کی طرف جا چکا ہے۔ میرے دوستو اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے نا ہمارے گاؤں سماج کے ہر فرد کی اصلاح ہو جائے گا، کوئی ہم سے دکھی نہ رہے گا، کوئی ہم سے پریشان نہ رہے گا، کسی کو ہم سے تکلیف نہ ہوگی، کوئی ہمارے یہاں پریشان دکھائی نہ دے گا اگر ہماری اصلاح ہو جائے، ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔
دوسرے بچے نے کہا کہ نماز وہ پڑھتا ہے، وہ نہیں پڑھتا جو مر چکا ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا جس کی نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے۔ میرے دوستو، یہ بات بھی سچ نہیں، ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ جس کو آگے رکھ کر آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھے گا، اب اس کی آخری نماز لوگوں نے پڑھ لی، اب وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تیسرے بچے نے کہا نماز وہ نہیں پڑھتے جو بچے ہوتے ہیں، ہم نے تو بعض بچوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور پابندی سے پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی مسجدیں ویران رہتی ہے، خالی رہتی ہے، ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی۔ پورے گاؤں میں اگر 100 گھر ہے نا، ایک گھر سے اگر ایک آدمی نمازی ہو جاوے تو ایک مسجد میں 100 نمازی ہو جائے گا، 5 وقت نماز۔ بھلا ایک گھر میں ایک نمازی نہ ہو تو اس گھر میں کیا مسئلہ ہوگا اور کیا باتیں ہوں گی؟ میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ ابھی چند روز پہلے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ چکے تھے، تو کہیں سے ڈم ڈم کی آواز آئی۔ کیا تھا یہ؟ آپ کے یہاں بھی شاید ہو، ممکن ہے نہ ہو، اگر نہ ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر ہو تو